وبرکاتہ. ایک بہت امپورٹنٹ انفارمیشن مجھے دینا تھی. میں نے کل ایک آرٹیکل پڑھا تو میں نے سوچا یہ بھی بہت بڑا ثواب جاریہ ہے, کیا پتا کب کس کے کیا کام آ جائے, تو آپ سے شیئر کر لوں. میں نے ایک آرٹیکل پڑھا, میں اس کو واٹس ایپ پہ شیئر نہیں کر سکتی تھی, اس لیے مجھے میسج کر رہی ہوں میں کہ ایک لیڈی تھی تو ان کو کینسر تھا, 4th اسٹیج پر تھا ان کا کینسر, کولون کینسر تھا ان کو, اور انہوں نے کیمو تھراپی نہیں کروائی تھی. انہوں نے منع کر دیا تھا کہ میں کیمو تھراپی نہیں کرواؤں گی, اور آپریشن بھی نہیں ہوا تھا ان کا, کینسر کا جو سسٹ تھی اس کا آپریشن بھی نہیں ہوا تھا. تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے کہ جب مجھے کینسر ہوا 3rd اسٹیج سے 4th اسٹیج ہو گئی, تو میں نے انٹرنیٹ پر اس کو ریسرچ کرنا شروع کرا کینسر کے بارے میں. تو جب میں نے ریسرچ کرنا شروع کرا تو مجھے ایک لڑکے کا پتہ ملا جس میں اس نے اپنا ایکسپیرینس لکھا تھا کہ اس کو اسکن کینسر تھا, اور اس نے 2.6 kgs گاجر کا جوس روز پیا, اور لاسٹ میں اس کا جو کینسر تھا وہ بالکل ٹھیک ہو گیا. تو انہوں نے اپنا ایکسپیرینس لکھا ہے کہ پھر میں نے بھی تقریباً 2.6 kg گاجر کا جوس پینا شروع کرا روز. 8 ویکس بعد جب سونوگرافی ہوئی تو ڈاکٹرز نے کہا کہ جو کینسر کی سسٹ تھی وہ رک گیا ہے, وہ بڑھ نہیں رہا ہے, وہ اب اپنی جگہ رک گیا ہے. پھر کچھ ویکس اور گزرے, ڈاکٹر نے چیک کرا تو انہوں نے کہا کہ کینسر کی وجہ سے جو سیلز ڈیمیج ہوئی تھیں, جو ٹیشوز ڈیمیج ہوئے تھے, ان میں سدھار آ رہا ہے دھیرے دھیرے, اور انہوں نے کام کرنا شروع کر دیا ہے. ایسے کرتے 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 پھر سونوگرافی ہوئی کچھ عرصے بعد, تو ڈاکٹر نے کہا جو کینسر کی سسٹ تھی 4th اسٹیج کا کینسر تھا. آج تو سوچ سکتے ہیں کہ کتنا خطرناک, 4th اسٹیج میں تو انسان کی موت ہی ہو جاتی ہے. بہت بڑی چیز ہے کہ 4th اسٹیج تک کوئی چھیڑ لے, 3rd اسٹیج میں ہی موت ہو جاتی ہے زیادہ تر. تو انہوں نے ڈاکٹرز نے کہا جب کچھ عرصے بعد سونوگرافی ہوئی کہ جو کینسر کی سسٹ تھی وہ کھل رہی ہے, وہ دھیرے دھیرے چھوٹی ہو رہی ہے, اور آفٹر 6 months ڈاکٹرز نے کہا کہ کینسر جسم میں سے پوری طرح ختم ہو چکا ہے. 6 مہینے 4th اسٹیج کا کینسر, 2.6 گاجر کا جوس انہوں نے صرف لیا, اور جڑ سے کینسر ختم. نہ تو آپریٹ کرا ڈاکٹروں نے, اور نہ انہوں نے کیمو تھراپی کروائی, جو کہ بہت ضروری ہوتا ہے. لیکن مجھے کبھی کچھ فائدہ نہیں دکھا اس کیمو تھراپی سے, سوائے پیشنٹ کو تکلیف دینے کے اور کچھ نہیں ہوتا. میں نے تو یہی دیکھا. تو انہوں نے نہ تو آپریشن کروایا تھا اور نہ تو کیمو تھراپی کروائی تھی, صرف انہوں نے 2.6 گاجر کا جوس یعنی 2.5 کلو کے سے تھوڑا سا زیادہ 2.5 کلو 2.6 kg گاجر کا جوس روز پیا, اور 6 مہینے میں کینسر جسم سے نکل گیا بنا آپریشن کے, بنا کیمو تھراپی کے. تو مجھے بہت اچھا لگا, اور اس لیڈی نے اپنی ایک بک لکھی باقاعدہ, اور پھر ڈاکٹرز نے جب گاجر کو ٹیسٹ کرا تو اس میں ڈاکٹر کو اینٹی کینسر وائرس مل گئے. مطلب ہر وہ چیز جو کہ کینسر کو مٹانے کے لیے ہے وہ گاجر میں موجود ہے. تو یہ بہت بڑی انفارمیشن تھی, تو میں نے سوچا کہ میں آپ لوگوں سے شیئر کروں. پتہ نہیں کب کس کے کیا کام آ جائے, اور کیونکہ میرے گھر میں نے دیکھے ہیں 2 پیشنٹ کینسر کے, اس لیے بہت تکلیف ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ کینسر کی کیا تکلیف ہوتی ہے. تو میرے دل میں بہت تھا کہ میں یہ آپ لوگوں تک پہنچاؤں, کیونکہ یہ بیماری بہت عام ہو چکی ہے, بہت عام ہے. اور وہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نا, وہ حضور پاک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج بیماری سے پہلے علاج اترتا. تو ہو سکتا ہے, دیکھیے موت اور زندگی تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں, اس کی قسمت میں زندگی تھی, اللہ تعالیٰ نے اس کو اسباب لا کے اس کے سامنے کھڑے کر دیے اور اس سے فائدہ ہو گیا. تقدیر اللہ کے ہاتھ میں, موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں, لیکن ہم کوشش تو کر سکتے ہیں. تو اگر یہ نسخہ کسی کے کام آ جائے تو میں سمجھتی ہوں کہ میرے لیے اور آپ کے لیے بہت ہی مفید ترین ہوگا. اور اگر آپ کے آس پاس کوئی ایسا پیشنٹ ہو تو پلیز اس سے ضرور شیئر کریں.
جہاں اور علاج چل رہے ہیں وہیں یہ علاج اور صحیح. اور مجھے پوری امید ہے کہ جب ایک کو شفا ہو سکتی ہے تو کیوں نہیں. اور پھر ڈاکٹرس نے خاص طور سے یہ وہ کر دیا، اس کے بعد ڈکلیئر کر دیا کہ گاجر جو ہے وہ اینٹی کینسرس ہے، کینسر کو مار دیتی ہے. تو ہو سکتا ہے کسی کے یہ انفارمیشن کام آ جائے. اللہ پاک سب کو صحت کے ساتھ شفا دے اور زندگی دے اور تمام اعمال قبول کر لے، سب مسلمانوں کو صحت یاب کرے. پلیز یہ انفارمیشن ضرور شیئر کریے گا، یہ بہت بڑا ثواب جاریہ ہے. جزاک اللہ خیر.